بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 119 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اشاعرہ کے دلائل اور معتزلہ کا رد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے معتزلہ کے 3 دلیلیں پڑھی تھی کہ رزق کے اطلاق کے حوالے سے کہ رزق پر جو ہے کون کون سی چیز پر رزق کا اطلاق ہو سکتا ہے، حلال پر یا حرام پر۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا معتزلہ نے کہ رزق کا اطلاق صرف حلال پر ہو سکتا ہے اور حرام پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ ان کے دلائل پہ ہمارا سبق مکمل ہو چکا تھا، تو آج ہم واصحابنا جعلوا الاسناد سے ہم اپنے اصحاب یعنی اشاعرہ متکلمین کی طرف سے، اہل سنت و جماعت کی طرف سے معتزلہ کو کیا جواب دیا گیا اور ان کی دلیلوں کا کیسے رد کیا گیا اور اپنے کون سے دلائل ذکر کیے گئے، تو اس حوالے سے ہم سمجھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وَأَصْحَابُنَا جَعَلُوا الْإِسْنَادَ لِلتَّعْظِيمِ وَالتَّحْرِيضِ عَلَى الْإِنفَاقِ۔ اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ رزق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف تعظیم کے لیے ہے اور بندوں کو خرچ کرنے پر ابھارنے کے لیے ہے۔ وَالذَّمَّ لتحریم ما لم یحرم واختصاص ما رزقناہم بالحلال للقرینۃ۔ اور مشرکین کی مذمت اس لیے وارد ہے کہ انہوں نے غیر حرام چیزوں کو حرام کر لیا تھا، اور آیت میں ما رزقنا کا حلال کے ساتھ مختص ہونا یہ قرینے کی وجہ سے ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو گزشتہ سبق سے اپنے تعلق کو لازمی جوڑنا ہوگا، چونکہ اسی گزشتہ سبق میں بیان کی گئی چیزوں کا رد کرنا یہ مطلوب و مقصود ہے۔ تو جب تک وہ تعلق قائم نہیں ہوگا تو تب تک جو ہے وہ آج کے سبق کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جنہوں نے گزشتہ سبق نہیں سنا، ان کے دلائل نہیں سنے، تو وہ آپ گزشتہ سبق نمبر 118 کو آپ سن کر ان کے دلائل کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اہل سنت و جماعت کی طرف سے معتزلہ کے دلائل کے جوابات اور خود اہل سنت و جماعت کے جو دلائل ہیں ان کو ذکر کر رہے ہیں۔ معتزلہ نے حرام کے رزق نہ ہونے پر 3 دلیلیں ذکر کی ہیں، اور وہ گزشتہ سبق میں مطلب ان کا ہم نے تذکرہ کر لیا۔ ان میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالی نے رزقنا میں رزق کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور یہ نسبت اختصاص رزق بالحلال کے لیے ہے، اور اختصاص رزق بالحلال کے لیے اس وجہ سے ہے کہ رزق کہتے ہیں حیوان کو شے سے انتفاع حاصل کرنے پر قدرت دے دینا، اور حرام ممنوع الانتفاع ہے، لہٰذا اللہ تعالی حرام پر قدرت نہیں دیتا، کیونکہ تمکین القبیح قبیح، یعنی قبیح پر قدرت دینا بھی ایک قبیح چیز ہے، یعنی برا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی حرام پر قدرت نہیں دیتا تو پھر رزق کے حلال کے ساتھ، یعنی رزق جو ہے یہ حلال کے ساتھ مختص ہو گیا، اس لیے کہ آیت میں رزق کی نسبت اللہ تعالی نے اپنی طرف کی ہے۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ تو اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اختصاص رزق بالحلال کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی
اپنی طرف ہے رزقنا میں یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی رزق کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، یعنی اس وجہ سے نسبت کی تاکہ بندے رزق جیسی نعمت کی قدر کو پہچانیں، اور جب قدر نعمت کو پہچانیں گے تو پھر منعم کی اطاعت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی طرف نسبت کی ہے، جیسے ناقۃ اللہ، اور کبھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کیونکہ غیر اللہ کی طرف بھی عظمت کی وجہ سے نسبت کر دی جاتی ہے، تو جیسے عین یشرب بہا عباد اللہ، یعنی چشموں سے اللہ کے بندے پانی پیتے ہیں، اور یہاں عباد اللہ سے مراد وہ اللہ کے پرہیزگار اور متقین بندے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں یشرب کی اسناد عباد اللہ کی طرف محض تعظیم کے لیے ہے، یعنی غیر اللہ کی طرف بھی جب یہ نسبت کی گئی تو تعظیم کی وجہ سے کی گئی، تو ورنہ پانی تو اور لوگ بھی پیتے ہیں، تو وہ عباد اللہ سے مراد مخصوص بندے ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو نیک ہیں، تو ان کی عظمت اور تعظیم کی خاطر یہاں یشرب کی نسبت عباد اللہ کی طرف کی گئی، تو جیسے وہاں کی گئی ایسے یہاں رزقنا کی نسبت بھی اپنی طرف تعظیم کے طور پر کی گئی ہے۔ اور رہا آپ کا یہ کہنا کہ ممنوعیت جو ہے وہ ممنوعیت حرام یہ منافی ہے تمکین من الانتفاع کے، تو یہ ہم کو تسلیم ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو ممنوع ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر قدرت دے رکھی ہے، جیسے جملہ معاصی۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں پر قدرت دی ہے تو پھر بعض کو حرام اور بعض کو واجب اور مباح وغیرہ کیوں کہتے ہو، تو اس کا کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صفات خمسہ مکلف کے اعتبار سے ہیں، موجد کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ موجد کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ صفات خمسہ حرام، مکروہ، مباح، واجب، مندوب، نیز رزق کی اسناد اپنی طرف بندوں کو خرچ کرنے پر ابھارنے کے لیے بھی ہے، یعنی تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، لہٰذا تم اس میں سے خرچ کرو، کیونکہ بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب مال ہمارا ہے، اب اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو فقیر ہو جائیں گے۔ اور معتزلہ کی ایک دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس بنا پر مذمت فرمائی کہ انہوں نے خدا کے رزق کو حلال و حرام میں تقسیم کیا تھا، اور جب تقسیم پر مذمت فرمائی تو اس سے معلوم ہوا کہ رزق جو ہے وہ صرف حلال ہے، حرام نہیں ہے، یہی ان کی آخری دلیل تھی۔ تو اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ مذمت اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ رزق کی حلال و حرام میں تقسیم کرتے تھے، بلکہ مذمت اس لیے کی تھی کہ انہوں نے خود شارع بن کر اپنی طرف سے غیر حرام چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، حالانکہ ان کو شریعت میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس پر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ پھر مجتہدین امت بھی آپ کے قول کے مطابق قابل مذمت ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی چیزوں کا حلال و حرام ہونا یہ قرار دیا ہے، فیصلہ کیا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے، حالانکہ وہ قابل مذمت تو نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ مجتہدین خود اپنی طرف سے کسی چیز کو نہ حلال کہتے ہیں نہ اپنی طرف سے حرام قرار دیتے ہیں، بلکہ کتاب و سنت و اجماع کی روح سے حلت و حرمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں پر قیاس سے بھی کوئی چیز کہہ دی جاتی ہے تو وہ بھی اپنے تئیں نہیں بلکہ انہی چیزوں کے اندر رہتے ہوئے کسی ایک چیز سے مستنبط ہوتی ہے، لہذا مجتہدین امت قابل مذمت نہیں ہے۔ تیسری دلیل معتزلہ کی یہ تھی کہ امت آیت کے اندر ما رزقنا سے ہمارے اور تمہارے نزدیک بالاتفاق رزق حلال مراد ہے، کیونکہ مدح اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ ما رزقنا سے رزق حلال مراد لیا جائے۔ بس جب آیت کے اندر رزق حلال کے ساتھ مخصوص جو ہے وہ رزق ہے تو پھر عمومی طور پر بھی رزق حلال ہی کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کے اندر ما رزقنا حلال کے ساتھ قرینہ مدح کی وجہ سے مختص ہے،
اور کسی شے کا کسی معنی کے ساتھ قرینے کی وجہ سے مختص ہو جانا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اطلاق کے وقت بھی وہ شے اس معنی کے ساتھ مختص رہے، بلکہ اطلاق کے وقت وہ شے اپنے تمام افراد میں عام رہے گی۔ پس آیت میں رزق کا بقرینہ مدح حلال کے ساتھ مختص ہو جانا اس بات کے مستلزم نہیں ہے کہ رزق ہر حلال میں بغیر قرینے کے بھی حلال ہی کے ساتھ مخصوص رہے، بلکہ حلال و حرام دونوں میں عام رہے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ بالخصوص آپ اس انداز سے لکھیں کہ ایک طرف معتزلہ کی دلیل ہو، دوسری طرف ہماری طرف سے اس کا رد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔